انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العلی العظیم. اور عزیز دوستوں، چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی. پہلی آیت ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. یاد کرے مخاطب وہ وقت، ذہن میں لا، تصور میں ذرا سوچ وہ وقت جبکہ ہم نے پہاڑ کو تاڑ کر کے ان کے اوپر سائے کی طرح کر دیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ یعنی پہاڑ ان پر گرنے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور سورہ بقرہ ہی آیت نمبر 93 میں یہ واقعہ گزر چکا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. سیم یہی الفاظ آیت کا اتنا ہی ٹکڑا سورہ بقرہ ہی آیت نمبر 93 میں گزر چکا ہے. کوہ طور کو اللہ نے فرشتے کو جبرائیل کو بھیج دیا، فرشتے کو، اور کوہ طور اتنا بڑا پہاڑ، کوہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا. کوئی چیز موج مل جائے زمین سے، فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اتنا بڑا پہاڑ حضرت جبرائیل نے اٹھا دیا. تو ہے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. پھر سے سورہ ترجمہ وہی عنوان یہاں پہ، وہاں پہ لفظ طور تھا، یہاں لفظ طور نہیں ہے، پہاڑ کہہ دیا. الجبل میں نے پہاڑ. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ منظر، وہ وقت جبکہ ہم نے پہاڑ کو اٹھاڑ کر کے ان کو فوقہم اوپر کر دیا. کأنہ ظلہ، جیسے وہ صاحبان، لیکن انہوں نے یقین کیا یہ بادل نہیں ہے، یہ ہے پہاڑ. وَظَنُّوا، انہوں نے گمان کیا، تفسیر کر رہے علموا، جان لیا، انہ واقع بہم، کہ وہ پہاڑ اوپر گرنے والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم نے یہ کیا تو ہم ان سے فرمایا اسی حال میں پہاڑ اوپر ہے، وہ سمجھ لیے گرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے خذوا، تھام لو، ما آتیناکم، وہ چیز، وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو تھام لو، قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ یہ پیغام تھام لو، پکڑ لو. تفسیر ہے یعنی اس پر عمل کرو. جو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس پر عمل کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو. کس سے بچو؟ خدا کی نافرمانی سے بچو. اب دیکھیے ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، یہودیوں کا سجدہ دیکھا ہے؟ یہود بنی اسرائیل جو آج بھی یہ سجدہ کیسے کرتے؟ مسلمانوں کی طرف سجدہ نہیں کرتے. ہمارا سجدہ کیسے ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ ساری زمین پر رکھ دیا. یہ جو یہود جب سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ رخسار رکھتے ہیں، بایاں یہ اس طرف ایسے رکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے رہتے ہیں. غور کیجیے گا، جب اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ اٹھا دیا جلال میں، اور انہوں نے سمجھ یقین کر دیا کہ پہاڑ پر گر پڑے گا اور بچنا بھی ہے، بچے کیسے؟ اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے مضبوطی تھام لو، عمل پیرا ہو گیا، ذکر کرو، ہے نا. تو سجدے میں چلے گئے. اور سجدہ بھی کیسے کیا؟ ایک پہلو ایسے جو ہے رخسار کا کہیے، ایک طرف زمین پر ہے اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں پہاڑ کو، کہیں گر نہ پڑے، کہیں گر نہ پڑے. آج بھی یہ سب جو سجدہ کرتے ہیں اسی آیت سے سجدہ کرتے ہیں. ہو گیا. دوسری آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. وَإِذْ مانے اور جب، وَإِذْ بار گزر چکا ہے. وَإِذْ اور جب کہ أَخَذَ لیا رَبُّكَ تمہارے رب نے بنی آدم مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور اے محبوب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
निकाली। और याद करने के लायक है मुखातब वो वक्त, मंजर में लाने के लायक है, सोचने के लायक। कोई था तो नहीं ना, कौन सा मंजर जहन में लाने के लायक है? ऐ मुखातब यानी ऐ नबी, जबकि तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से नहीं नस्ल, उनकी नस्ल निकाली, चलिए वो अशहदहुम, और उनको गवाह बनाया। कहाँ गवाह बनाया? अला अनफुसिहिम, खुद उन्हीं के ऊपर। और क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, कहा तुम्हारे रब ने उस वक्त कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं? शहीदना, हम गवाह हुए, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा। तर्जुमा तफसीरी, अब ये गवाही इसलिए दी गई कि कहीं तुम क़यामत के दिन कहो इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, इससे तो हम गफलत में थे, हम बेखबर थे। रोज़े अलस आलम अरवाह का एक वाक़या, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया और हज़रत आदम की तख्लीक करने के बाद अल्लाह ने अपना दस्त कुदरत आदम की पुश्त पर रखा है, तो अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का हुक्म, पुश्त आदम से सारी चींटी की तरह, चींटियों की तरह एक मखलूक निकली, रेग रही थी, चल रही थी, इतनी बेशुमार रही। दस्ते कुदरत कह रहा हूँ, दस्ते कुदरत का हाथ, अल्लाह को हाथ नहीं होता। तो जब पहली मरतबा दस्ते कुदरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर ऐसे फेरा है, तो उनकी पुश्त से इतनी ज्यादा रूह इंसानी निकली। और मैंने आपको मिसाल देकर समझाया, चींटियों की तरह। अल्लाह ने फरमाया आदम से, आदम ने तेरी वो औलादें हैं जो नेक होंगी, मेरे अहकाम की बजावरी करेंगी, मेरे हुक्म पर चलने वाली होंगी और जन्नत में जाएंगी। ये तेरी जन्नती औलादें हैं। उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा दस्ते कुदरत फेरा पुश्त आदम पर, आदम सलाम की पुश्त पर अल्लाह ने फिर बहुत सारी रूहें चींटियों की तरह निकली। अल्लाह ने फरमाया आदम, ये तेरी वो औलादें हैं जो जहन्नमी होंगी, जो बुरा काम करने वाले होंगी, मेरे अहकाम से वो गर्दानी करने वाली होंगी, मेरे हुक्म को तोड़ने वाली होंगी, और इस तरीके से उनका अंजाम पूरा होगा, सब जहन्नम में जाने वाली तेरी औलादें। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया निकाल करके, ये तो हदीस मैंने हदीस सुना दी पहले ही, जब निकाला अल्लाह ने तो उन रूहों से फरमाया सारी रूहें इंसानी, हजरत आदम की जो नस्लें चली तन्हाई हो गए, पूरी दुनिया आबाद हो गई, क़यामत पता नहीं कब आएगी, सारे इंसान, सारी रूहें थी वहां पे। जी आपको हैरत होगी वाक़या पढ़ करके, जो रूहें जमा अल्लाह ने की निकाली, उसमें फिरौन भी तो रहा होगा, नमरूद भी तो रहा, आमान भी तो रहा, शद्दाद भी तो रहा, आका के वक्त का बुज्जल भी रहा, फुला भी रहा, उतबा भी रहा, शरबा भी रहा, सब बड़े बड़े काफिरीन रहे। और अल्लाह फरमा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, पूछ रहा है अल्लाह फरमा रहा है इन रूहों से। कालू बला, सबों ने कहा क्यों नहीं। नमरूद भी वहां बोला था, फिरौन भी बोला था, बड़े बड़े काफिरीन दुनिया में आकर जिन्होंने खुदाई का दावा किया, खुदा को छुटलाया, उन बदबख्तों ने भी आलम अरवा में कहा था हाँ तू मेरा रब है, क्यों नहीं, तू मेरा रब। कालू बला, सबों ने कहा बला, क्यों नहीं, शहीदना, हमने गवाही दी, हम गवाह हो गए कि तू मेरा रब है, तू ही रब है। और दुनिया में आके मुकर रहे इस अहद पर कि तू हमारा रब है, हम सब बनते हैं, तू रब है। अब ये इकरार आलम अरवाह में क्यों लिया गया? अल्लाह फरमाता है अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, अगर ये इकरार न लिया जाता तो क़यामत के दिन तुम कहते इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, हम तो बेखबर थे, हमें क्या पता कि रब कोई होता है। इसीलिए अहद करा दिया गया यही। अब दुनिया में जाकर मुकर जाओगे, बदअहदी करोगे, हड़धर्मी पर रहोगे, कुफ्र की रविश पर चलते रहोगे, तो तुम अहद तोड़ने वाले होगे, तुम गद्दार होगे, खुदा के वफादार ने गद्दार बन होगे, और तुम्हारा ये उज़्र खत्म रहेगा। उज़्र पहले ही खत्म कर दिया गया ताकि आइंदा ये ना कहो कि दुनिया में आने वाला बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आने वाला बच्चा कहीं
پیدا ہوتا ہے ہندو کے گھر میں ہو, مسلمان گھر میں, عیسائی گھر میں ہو, مجوسیوں کے یہاں ہو, بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کی شکم سے باہر آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت کیا ہے؟ روز الست کا عہد ہے, یعنی رب ایک ہے, دین اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے فَأَبَوَاهُ تو اس کے باپ یُهَوِّدَانِهِ یا تو یہودی بنا دیتے ہیں بچہ کو, اور یُنَصِّرَانِهِ یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, اور یُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر چھوڑ دیا جائے کسی بچے کو جو کود رہا ہے, پڑھ رہا ہے, دھیرے دھیرے سمجھدار ہو رہا ہے, چھوڑ دیا جائے, کوئی خارجی پریشر نہ ہو, گھر کا نہیں پریشر, کوئی ماحول کا نہیں, ماں باپ کا نہیں, سوسائٹی کا نہیں, چھوڑ دیا جائے تنہا کسی بچے کو اس کی فطرت پر, بچہ جب سمجھدار ہوگا کہے گا لا الہ الا اللہ, یہ طے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. اور یہ روز الست کا عہد اس لیے بھی لیا گیا, اگر نہ لیا جاتا, تفسیر کر رہا ہوں, اگر نہ لیا جاتا تو تم کہتے انما اشرک آباؤنا من قبل, ہم سے پہلے تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا, ہمارا کیا اس میں جو ہے جرم, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, تو کیا اے اللہ, تو ہلاک کرے گا ہمیں, افتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا, عذاب دے گا, بما فعل المبطلون, گمراہوں کے کاموں کی وجہ سے, ہمارے باپ دادا گمراہ تھے, انہوں نے ایسا کیا تو عذاب تو انہیں چاہیے, انہیں ہی ہونا چاہیے. ہم نے تو دیکھا دیکھی میں تقریر اسی گھر میں پیدا ہو کہ ہماری کیا کرتی, اس لیے بھی عہد لے لیا گیا کہ تمہارا نہ پہلا گزرے چلے نہ بعد والا گزرے چلے, گزرے کا ایصال کر دیا خاتمہ کر دیا گیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے, اے انسان, خدا نے تجھے سینس دیا ہے, دماغ دیا ہے, شعور دیا ہے, عقل سے نوازا ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, اگر یہ روز الست کا عہد نہ بھی ہوتا تو تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو ساری کائنات چلا رہا ہے, جس نے ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے, ہم اسی کو اپنا آقا پروردگار پالنہار مانے, تو سوچ نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. نتیجہ نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ کلام پیش کرنے کے بعد, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اللہ پاک فرماتا ہے ایسے ہی ہم کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یعنی بندے لوٹے, رجوع ہو, پھر جائیں. کس سے پھر جائیں؟ گناہوں سے ہٹ جائیں, نافرمانی کے کاموں سے ہٹ جائیں. اگر وہ سب سے بڑے نافرمان ہیں, کفر و شرک کی روش پر ہیں, تو سب سے بڑی نافرمانی سے پلٹے ایمان لانے. ایمان لا کر اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پلٹ جائیں. خدا کی فرمانبرداری